خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے منہ پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی اذا ولد لک غلام او جاریۃ فأذن فی اذنہ الیمنی واقم فی الیسری فإنہ لا یضرہ الشیطان ابدا۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں گلشن خاندان کی کلیوں کی پرورش کے عنوان سے گفتگو شروع کروں گا۔ چنانچہ اولاد کو پیغمبر اسلام کے فرامین اور ان کے گوہربار کلمات میں کلی، پھول، ریحان، اس قسم کے عنوانات سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا ہم نے اس پروگرام کا نام جو رکھا ہے وہ گلشن خاندان اور ان کے پھولوں اور کلیوں کی پرورش اور ان کی تربیت، اسی عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر اسلام نے وصیت فرمائی: یا علی اذا ولد لک غلام، اگر آپ کے لیے کوئی بیٹا پیدا ہو، او جاریۃ، یا کوئی بیٹی پیدا ہو، تو اذن فی اذنہ الیمنی، تو اس کے دائیں کان میں آپ اذان دو، واقم فی الیسری، اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ فإنہ لا یضرہ الشیطان ابدا، کیونکہ اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اسے پوری زندگی شیطان اسے کوئی اذیت یا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث شریف سے جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمانے کے بعد اپنے نبی کے ذریعے، اصول اسلام کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا اور آداب اور رسومات اسلامی کو بیان فرمایا، کیونکہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کی کان میں اذان اور اقامت کہیں کہ اسے آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم کہیں گے کہ یہ جو اذان اور اقامت کہ بچے کے کانوں میں کہنے کا جو فلسفہ تھا وہ تو آپ کو بتا دیا، لیکن آیا یہ بچہ اس اذان اور اقامت کو وہ سوچ سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی احادیث کی طرف ہم رجوع کریں گے، ائمہ طاہرین کے فرامین کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ تو چنانچہ فرمایا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے: من ساء خلقا یا من ساء خلقہ فأذنوہ فی اذنہ، کہ اگر بچہ جو ہے بد اخلاق ہو، یا اگر بچہ جو ہے زیادہ گریا کرے، یا بچہ جو ہے زیادہ شریر ہو، تو فرمایا کہ ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کہے تو اسے سکون آ جائے گا۔ اور اسی طرح یعنی اگر بچہ روئے تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے یا گود میں جو بچہ ہے کہ وہ اگر رونے لگے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر بیچاری ماں جو ہے وہ بیدار رہتی ہے کہ اسے چپ کرانے لگتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فرمایا ایک اکسیر دوا یہ ہے اور ایک فارمولہ یہ ہے کہ ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اور یہ سائنسی لحاظ سے بھی، علمی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت بھی ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے
کہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہو تو اس وقت بھی اس میں یہ شعور پایا جاتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو یا آوازوں کو یا صدا کو یا جو بھی ماں کے حرکات اور سکنات کو وہ درک کر لیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، زبان پر لا نہیں سکتا، دوسروں کو پہنچا نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک دفعہ کہ ایک شخص جو مغربی سائنسدانوں میں سے کسی ایک شخص نے 21 سال اس نے تجربہ کیا ہے اسی بات پر کہ بچہ جو ہے اگر اسے ماں دائیں طرف اگر اٹھائے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے، یا روتا ہوا بچہ اگر بائیں سائڈ پر اگر ماں اٹھاتی ہے تو اس وقت بچہ جو ہے ایک دم سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے، پھر رونا جو ہے بند کر دیتا ہے۔ اب اس بات پر انہوں نے بہت سارے ممالک میں بھی انہوں نے یہ تحقیقات شروع کی کہ بہت ساری عورتیں جب بھی جہاں کہیں بھی دیکھا انہوں نے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھائی ہوئے ہے تو کس طرف اٹھائی ہوئے، آیا دائیں طرف یا بائیں طرف، تو دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ خواتین بچوں کو بائیں طرف اٹھاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بچے کو اپنے بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہے تو وہ اسے اتنا شعور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، بس ہم اس بائیں طرف ہم اٹھاتی ہیں۔ لیکن اب اس نے ایک تجربہ کیا ہے، تجربہ کیا کیا، 2 بچوں کو انہوں نے بالکل مکمل برابر یعنی غذا کے لحاظ سے، اس ماحول کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، کمرے کے جو ہے وہ گرمائش اور سرمائش ان کے لحاظ سے بھی بالکل برابر انہوں نے 2 بچوں کو 2 الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کمروں میں انہوں نے تربیت کرنا شروع کیا، ان کی پرورش کرنا شروع کی۔ لیکن ایک کمرے میں ایک بچے کے لیے وہ ڈھن ڈھن کی صدا جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر یا کوئی اسپیکر پر جو ہے وہ صدا اس کے کمرے میں جو ہے وہ بجاتے رہے کہ کوئی ایسی آواز جو دل کی دھڑکن کی آواز کے برابر ہے، تو کوئی ایسی آواز جو ہے اس نے اس کمرے میں چھوڑ کر رکھا۔ جب دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ اس کمرے میں جس کمرے میں یہ آواز تھی کہ وہ بچہ جو ہے بہت ہی صحت مند ہے، لیکن جس کمرے میں جس بچے کے لیے کوئی آواز نہیں تھی کہ وہ بچہ جو ہے بالکل یعنی کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آخر باقی تمام چیزیں ان کے لیے برابر دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ایک کمرے میں وہ جو دل کی دھڑکن کی آواز کی طرح آواز اس نے اس میں چھوڑ رکھا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی آواز نہیں تھی، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس نے تقریباً 21 سال اس کے اوپر انہوں نے سرچ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے پیٹ کے اندر بھی ماں کے دل کی دھڑکن سے وہ مانوس ہے، کہ اسے ماں کی دل کی دھڑکن اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اب اسی لیے اس نے دیکھا کہ بچوں کو مائیں بائیں طرف اٹھاتی ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہی بتاتے ہیں، اس کے ریسرچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دل کی دھڑکن جو اس کے لیے پیٹ کے اندر جب وہ تھا بچہ، اس وقت بھی اسی آواز کو وہ سنتا تھا، اب باہر پیدا ہونے کے بعد بھی اسی آواز کو جب وہ سن لیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ قوم مقدسہ میں ایک قرآنی جلسہ تھا جس میں محمد حسین طباطبائی جو 5 سال کی عمر میں انہوں نے یعنی پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا تھا۔ ایک جلسے میں جب ان کے والد بزرگوار سے لوگوں نے سوال کیا کہ آخر ہوا کیا کہ یہ محمد حسین جو 5 سال کی عمر میں انہوں نے کل قرآن حفظ کر لی، تو انہوں نے وہ قصہ سنایا کہ جس میں اس جلسے میں ہم بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایک دن جب یہ محمد حسین جو ہے وہ 2 سال کا تھا، ایک دن ان کے ماموں ہمارے گھر آئے اور ان کے ماموں نے جب ایک سورہ جو ہے اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک سورہ کی تلاوت جب اس نے شروع کی تو محمد حسین جو 2 سالہ تھا اس نے اگلی 2 آیت کی تلاوت محمد حسین نے 2 سال کی عمر میں انہوں نے کرنا شروع کی۔ تو اس وقت ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ 2 سالہ بچہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اب اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اس کے لیے قرآنی یعنی تعلیم کے لیے ہم نے زمینہ فراہم شروع کیا۔ اس طریقے سے محمد حسین 5 سال کی عمر میں وہ حافظ کل قرآن ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ماں ہمیشہ تلاوت قرآن میں وہ مصروف رہتی تھی۔ جب محمد حسین طباطبائی وہ یعنی ان کی ماں حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں تھا محمد حسین، اس وقت ان کی مادر گرامی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال کی عمر میں وہ بچہ جو ہے حافظ کل قرآن بنا۔ اسی طرح ایک عالم دین ایک قصہ لکھتا ہے کہ یہودی ان کے ہاں یعنی ایک شخص جو یہودی ہے
وہ بار بار اسے تنگ کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان بناؤ، مجھے اسلام کی تعلیم دو، اور آخر اس نے ان کی ماں سے کہا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص جو بتاتا ہے کیونکہ مجھے جب بھی اذان اور اقامت کی آواز میرے کانوں تک آ جاتی ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، اور جب تک اذان ختم نہ ہو میں وہاں پر جہاں پر میں بھی اذان سنتا ہوں وہاں پر میں کھڑے رہتا ہوں، اور جب تک اذان ختم نہ ہو وہاں سے میں گزرتا نہیں ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے ان کی ماں سے یہ سوال کیا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہمیشہ یعنی اذان اور اقامت کے عاشق ہیں اور وہ اسلام کی طرف مائل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان مولوی تھا کہ انہوں نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی تھی۔ دیکھیں عزیزو کہ اذان و اقامت میں کتنی تاثیر ہے کہ یہ اسلامی اصول اور قوانین کے اگر ہم پابند ہو جائیں تو معاشرہ بھی اسلامی اور یعنی معاشرتی اور دینی اور اخلاقی معاشرہ بنے گا۔ تو یہاں پر یہ دو صورتیں، اب یہی قصہ جو سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ حسن اور حسین علیہم السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اے شیخ میرے ان دو بیٹوں کو آپ فقہ کی تعلیم دیں۔ جب شیخ مفید خواب سے بیدار ہوا اور نیند سے جب بیدار ہوا اس وقت آپ جو ہے بہت پریشان ہوئے اور آپ تعجب کرنے لگے، میں کہاں اور حسنین کو فقہ کی تعلیم دینا کہاں، میں کہاں اور جناب سیدہ کونین کہاں، کہ یہ ماجرا کیا تھا؟ اب وہ اسی فکر میں تھے کہ جب آپ کلاس میں تھے یعنی آپ کے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے اس وقت آپ نے جس طرح خواب میں دیکھا تھا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اسی طرح جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ یعنی سید رضی وہی شخص ہے جس نے نہج البلاغہ کو انہوں نے جمع کیا کلام امیر المؤمنین کو، کہ اسی طرح سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لا رہی ہے اور فرما رہی ہیں جناب شیخ میرے ان دو بچوں کو آپ فقہ کی تعلیم دیں۔ جب یہ دو بزرگوار سید رضی اور سید مرتضیٰ شیخ مفید کے پاس جب پہنچے اور جب انہوں نے یہ فرمایا تو شیخ مفید بہت روئے، زار زار انہوں نے گریہ کیا، سارے شاگرد جو ہے انہوں نے تعجب کرنے لگے آخر ہوا کیا کہ شیخ اس قدر گریہ فرما رہے ہیں۔ جب بعد میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ماجرا سنایا، میں نے اسی حالت میں دیکھا تھا جس حالت میں یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی مادر گرامی میرے پاس لا رہی ہیں، حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر جناب سیدہ میرے پاس لا رہی تھی، یہ دیکھ کر میں رو رہا ہوں اور اس کے اوپر میں تعجب کر رہا ہوں۔ اب وہی سید رضی اور سید مرتضیٰ جب وہ لوگ تعلیم شروع کر رہے ہیں، شیخ مفید کے پاس اپنی تعلیم شروع کر رہے ہیں، تو گھر میں آ کر اپنی مادر گرامی سے فرماتے ہیں کہ اے مادر گرامی لگتا ایسا ہے کہ یہ درس ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ اس وقت اس مادر گرامی نے کہا ہاں سچ ہے کہ جب تم لوگ گود میں تھے اور اس وقت آپ کے والد بزرگوار اپنے شاگردوں کو یہی دروس دیا کرتے تھے، اس وقت آپ اسی کمرے میں ہوا کرتے تھے، گہوارے میں ہوا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ گہوارے میں ہو تب بھی اس کے اندر وہ باتیں آ جاتی ہیں اور وہ باتیں اور وہ دروس وہ علوم جو ان کے والد بزرگوار نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا کہ وہ انہوں نے بھی اسے یعنی اپنے ذہن میں بٹھا دیا تھا۔ اب عزیزان محترم، اب آپ نے دیکھا کہ اذان اور اقامت جو قانون میں ہمارا یہ دستور ہے، دستور اسلامی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کو غسل دینے کے بعد اس کو پاک صاف کرنے کے بعد جب سب سے پہلے جو ہے ان کے قانون میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی پرورش، ان کلیوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، دودھ پلانے کا وقت آتا ہے، اس بارے میں معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انظروا من ترضعوا او من ترضعوا انظروا من ترضع اولادکم فإن الولد یشب علیہ، دیکھ لو، تمہیں دیکھنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ کون تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کی پرورش اس کی دودھ کی وجہ سے ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی دودھ کی وجہ سے اس کی غذا کی تاثیر تمہارے بچوں میں پیدا ہوگی، اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو کون تمہاری اولادوں کو دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ بچے کی پرورش اسی پر منحصر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں دودھ پلانے کے اوصاف اور دودھ پلانے کے طریقے، فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام قال یا ام اسحاق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ام اسحاق لا ترضعیہ من ثدی واحد
وارزعیہ فی من کلیہما وارزعیہ من کلیہما یکون احدہما طعاما والآخر شرابا۔ دیکھیں عزیزو، دیکھیں مائیں اور ہماری مائیں بہنیں، کہ اگر بچے کو دودھ دینا ہے تو کیسے دیں؟ بچے کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ام اسحاق، تو اپنے بچے کو دونوں چھاتیوں سے دودھ دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف تم ایک ہی چھاتی سے دودھ دے، نہیں، بلکہ یعنی جب بھی دودھ پلانے لگے تو اس وقت دونوں چھاتیوں سے برابر دودھ دیا کرو، بچے کو دودھ پلایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھاتی کا دودھ جو ہے بچے کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، اور ایک چھاتی کا دودھ بچے کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، روٹی کا کام دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں چھاتیوں سے بچے کو برابر دودھ دیا کرو۔ اب اس کے بعد جب بچہ جو ہے اب دودھ پلانے کے وقت جب ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جب اب وہ کھیل کود کے یعنی اس عمر میں آ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نفسیاتی ماہرین بھی معتقد ہیں کہ بچوں کی زندگی میں کھیل کود کا بڑا کردار ہے۔ وہ کھیلوں کے دوران زندگی کی نشیب اور فراز کو وہ پہچان لیتا ہے، اور احساسات اور عواطف کو سیکھ لیتے ہیں، اور تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ بچے کھیل کود کی حالت میں وہ ہر چیز کو اس میں یعنی تربیت حاصل کر لیتے ہیں، اور ذہنی سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ جب اسے کھیل کود کا موقع دیں تو اسے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھیل کی دنیا سے وہ حقیقی دنیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی بچے جو ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ کھیل کے بھی بڑے شوقین ہیں، بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر بچہ نہ کھیلے یا بچہ شرارت نہ کرے تو اس کا علاج کیا کرو۔ ممکن ہے وہ بچہ بیمار ہے، ورنہ بچے کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کھیل کود کرے اور اچھلے کودے۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو عزیزو، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ عموماً ہم جب بھی بچہ شرارت کرنے لگتا ہے اسے ہم ڈانٹ لیتے ہیں ایک دم سے، یا اس پر مار پیٹ کرتے ہیں، جو بھی اپنا غصہ جو ہے اس کے اوپر ہم نکالتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کیا؟ قال الغلام یلعب 7 سنین وَيَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ 7 سنین وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ 7 سنین۔ فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال تک وہ بچہ کھیلے کودے، انہیں کھیلنے دو اور انہیں شرارت کرنے دو، انہیں مت روکو، 7 سال تک انہیں آزاد چھوڑ دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ باقی جو 7 سال ہیں، یعنی 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی عمر، اس میں کیا کرے؟ اس میں اسے قرآن کی تعلیم دو، اب اسے علوم کی تعلیم دو، اور دین کی تعلیمات سے اسے آگاہ کرو، عقائد کی تعلیم دو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ 7 سنین۔ اب وہ جو 14 سال سے آگے، یعنی 14 سال سے 21 سال تک ہے، تو اس وقت کیا کریں کہ اس وقت اسے دین کے حلال اور حرام چیزوں سے اسے آشنا کرو، حلال اور حرام کی تعلیم دو، کہ اس کے لیے اب کیونکہ بچہ جو ہے وہ 14-15 سال کے بعد اب اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، اب وہ مکلف بن جاتا ہے، اب اس کے اوپر نماز روزے احکامات اب اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے کیا کریں؟ واجب ہونے سے پہلے انہیں دین کی تعلیم دے دیں، اور اسے اس کے دین کی تربیت کریں، اور قرآن کی تعلیم دے دیں، اور اس بچے کو اب ابتدائی 7 سال جو ہے اسے کھیلنے کودنے دیں۔ تو فرمایا دع ابنک یلعب 7 سنین ویؤدب 7 سنین، دوسری روایت میں کہ اسے ادب سکھاؤ، دوسرے 2 یعنی 7 سال میں اسے ادب سکھاؤ، پہلے 7 سال میں اسے کھیلنے کودنے دو، وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ، اور اس کے بعد فرمایا وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ 7 سنین، اور اس کے بعد 14 سے لے کر اب 21 سال تک اسے کیا کرے؟ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو۔ فَإِنْ أَفْلَحَ وَإِلَّا فَلَا وَإِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، یعنی مولا فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے 7 سال اسے کھیلنے کودنے دیں، 7 سال اس کو ادب سکھائیں، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے اسے کیا کریں؟ اپنے ساتھ کاموں میں اسے مصروف کریں، اپنے لیے یعنی اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَفْلَحَ، ایسی صورت میں کیا ہے؟ ممکن ہے وہ یعنی اچھا ہوگا، فلاح پانے والا ہوگا، وَإِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، اگر یہ تمام مراحل گزارنے کے بعد بھی اگر وہ تربیت یافتہ نہ ہو تو اس کے بعد اس سے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام، اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے۔ فرمایا قال سمعت العبد الصالح علیہ السلام یقول تستحب عرامة الصبی من صغره لیکون حلیما فی کبره، ثم قال ما ينبغي
ان یکون الا ہاکذا، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے اور کودنے کا موقع دو تاکہ بڑے ہو کر وہ حلیم اور خوش اخلاق بنیں، اور اس کے بعد فرمایا اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کہ یعنی بچے کو جب اگر ہم بچپنے میں اسے آزاد چھوڑیں، بچپنے میں اگر وہ بچہ اچھلے کودے تو وہ جب بڑے ہو جائیں گے اس وقت وہ اس کا اخلاق خوب ہوگا، خوش اخلاق ہوگا اور وہ اچھا انسان بنے گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ بتا دیا کہ بچے کو 7 سال اس کو وزیر یعنی بادشاہ بنائیں، امام محمد باقر علیہ السلام پہلے 7 سال جو اس کو بادشاہ بنائیں، یعنی جو بھی وہ کہے اسے اس کے لیے حاضر کر اپنے توان کے مطابق، اور دوسرے جو 7 سال ہیں اسے تم اس کو اپنا غلام بنائیں، اور تیسرا جو 7 سال ہے اسے اس عمر میں اسے اپنا وزیر بنائیں۔ دیکھیں مولا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ کو اور ہمیں تربیت اولاد کے لیے اور اپنی اولادوں کی پرورش کے لیے کتنا بہترین آپ کو فارمولہ پیش کر رہے ہیں۔ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ پہلے جو 7 سال ہیں وہ تمہارا بادشاہ ہے، بادشاہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو بھی حکم کرے اس کے لیے حاضر ہونا چاہیے، اور دوسرے جو 2 سال ہیں اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اپنا وزیر بنائیں، نہیں اپنا یعنی غلام بنائیں۔ غلام کا کیا ہے؟ یعنی ہر بات میں جو ہے اس کو آپ آرڈر دے دیں، بلکہ اسے آپ جو ہے ہر کام اس سے لے لیں، دینی امور میں یا اعمال میں، نماز روزے میں اپنے ساتھ رکھیں، یعنی اس سے کام لے لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باقی جو 7 سال ہیں یعنی 14 سال سے لے کر 21 سال تک اس وقت اس کو اپنا مشیر اور وزیر بناؤ۔ کیوں؟ اب وہاں پر آپ آرڈر نہ کریں اسے کہ تم یہ کرو تو وہ کرو، نہیں، بلکہ کیونکہ وہ عمر جب 14 اور 15 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے، اب اپنے آپ کو کوئی حیثیت جو ہے اپنے اندر حیثیت دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ ان کو یعنی اچھی حیثیت سے وہ دیکھیں، لوگ ان کا احترام کریں، اور اگر گھر میں کوئی کام ہو، والدین اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سے مشورہ لے لیں، ہاں بیٹا آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اگر یہ کام ہم کریں تو کیسا ہے؟ تو وہ سمجھے گا دیکھیں کہ گھر میں بھی میری کچھ حیثیت ہے، گھر میں بھی اب میری کچھ حیثیت ہے کہ میں بھی بہت حیثیت والا ہوں گھر کے افراد میں۔ اب وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور اپنا نظریہ دینے لگتا ہے، یا کوئی چیز اس کے لیے آپ خریدنا چاہیں تو آپ اسے مشورہ کر کے اس کی مرضی کے مطابق لیا کریں، اگرچہ وہ جو آپ کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق وہ چیز کم خراب یا کم حیثیت ہو، یا جلدی ختم ہونے والی ہو، یا جلدی خراب ہونے والی شے ہو، یا جلدی پھٹنے والی شے ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کی اپنے بچے کے نظریے کا آپ احترام کریں گے، ان کے کہنے کے مطابق آپ اس کے لیے لباس خریدیں گے، جوتے خریدیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ ہر چیز میں اس سے مشورہ لیں گے تو اب اس میں جو ہے اس کے رشد عقلی اور فکری لحاظ سے جو ہے وہ انسان یعنی وسعت نظر اور سعی صدر اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو ڈانٹتے رہیں، اگر کوئی گھریلو کاموں میں اگر اس نے کوئی بات چھیڑ دی تو آپ اس سے کہیں تو تم بڑوں کے کاموں میں مداخلت مت کرو، اگر اس طریقے سے اگر ہم ان کو ڈانٹیں گے تو وہ سمجھیں گے یار اس گھر میں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عزیزو اپنی بچوں کی پرورش کے لیے، کیونکہ ان کو کلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی ان کلیوں کی پرورش کے لیے ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا